میرے مولا گناہوں کا سمندر ساتھ لایا ہوں، میرے مولا گناہوں کا سمندر ساتھ لایا ہوں، سرے تسلیم کرنے خم تیرے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. جو میرا آج کا موضوع ہے یہ میں نے تقدیر کے ریلیٹڈ رکھا ہے، مطلب تقدیر جو ہے یہ میرا آج کا موضوع ہونے والا ہے. یہ میں نے اب کیوں چوز کیا، اب سوال یہ ہے کیونکہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے نا، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا ایون مسلمان ہو، سب جو ہے نا تقدیر کے معنی کو انڈائریکٹلی لیتے ہیں. انڈائریکٹلی ان دا سینس کیسے؟ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک چوری کی، فار انسٹنس کسی نے کوئی چوری کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے، نعوذ باللہ من الظالم کا. لیکن جو اس کا معنی ہے یہ والا، مطلب یہ غلط جگہ سے جا رہا ہے، یعنی کہ یہ غلط اس کا معنی ہے. تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گی. امید ہے آپ غور و فکر سے سنیں گے، جس سے آپ کو تھوڑا بہت تقدیر کے بارے میں سمجھ آئے گا. تو پہلی جو اگزامپل ہے وہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ ایک ٹیوشن ہے یا اسکول ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے، مطلب جیسے ایگزام ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کلاس میں کون سا بچہ جو ہے وہ پاس ہوگا، کون سا بچہ جو ہے وہ فیل ہوگا. مطلب وہ 3 بچوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ فرسٹ آئے گا، یہ بچہ جو ہے یہ سیکنڈ آئے گا، اور وہ بچہ جو ہے فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو مان لو کہ مطلب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور رزلٹ فائنلی نکلتا ہے. پھر جب مطلب میم بھی رزلٹ دیکھتی ہے، ٹیچر جو ہے وہ بھی رزلٹ دیکھتی ہے، یا اسٹوڈینٹس جو بھی ہے وہ بھی رزلٹ دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں سچ میں ایسا ہوا ہے کہ وہ بچہ فرسٹ آیا، یہ بچہ سیکنڈ آیا، اور وہ بچہ فیل ہو گیا ہے. ایسا کیوں؟ کیا میم نے کہا تھا، کیا ٹیچر نے کہا تھا، اسی وجہ سے وہ پاس فیل ہو گئے؟ ایسا یہ ہے اس کا مطلب؟ بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کو ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، اس کو تجربہ ہے اس چیز کا کہ کون سا بچہ پاس ہوگا، کون سا بچہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس ایگزامپل کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل سے. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس نے کیوں چوری کی؟ کیونکہ اس نے خود کے لیے چنا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الغیب کو جاننے والا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا انسان خود کے لیے چوز کرے گا، اس کی مطلب اس کو کیا پریزنٹ میں پرابلم ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ مطلب اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا، یا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ میرے بندے کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تو یہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کے بارے میں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو فیوچر کے بارے میں پتہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. دوسری اگزامپل ہم لیتے ہیں، جیسے آپ کسی جگہ گئے ہیں، نئی سٹی ہے آپ کے لیے، نئی جگہ آپ کے لیے، نیا ٹاؤن ہے آپ کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں اس پوری جگہ کے سینٹر میں، یعنی بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد 4 راستے ہیں، آپ خود کے لیے چوز کرتے ہو تیسرا راستہ. مان لیجیے آپ تیسرا راستہ چوز کرتے ہیں کیونکہ آپ کو جیسے مطلب فار ایگزامپل ایک راستے سے جو ہے بچھو آ رہے ہیں، مان لو یہ ایگزامپل ہے، دوسرے راستے سے کچھ اور پرابلم ہے، چوتھے راستے سے کچھ اور پرابلم ہے، لیکن آپ نے تیسرا راستہ خود کے لیے چوز کیا کیونکہ آپ کو لگا ہاں اگر میں اس راستے سے گیا تو یہ پرابلم ہوگی، اس راستے سے گیا تو وہ پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خود کے لیے چوز کیا نا، بلکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی لیے آپ نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا آپ کون سا راستہ چوز کرنے والے ہیں، اسی لیے اس نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، آپ کی قسمت میں یہ سب آلریڈی لکھا تھا. تو تیسری اگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں.
एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल आप 12th में है, ठीक है, 12th आपने क्लियर कर लिया, 12 आपने क्लियर कर लिया और आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली जिस चीज़ के रिलेटेड मतलब कि जिस टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट मतलब होगा जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से परफेक्टली मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड आप जॉब लेंगे. जैसे किसी ने मेडिकल लिया है और वो उसी में ही पास हो गया तो वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है. तो ये आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, अगर मैं वो चूज़ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लूँगा तो ठीक रहेगा, ठीक है. तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है. इसके बाद सवाल आता है कि आखिर तकदीर का असली माना क्या है. तो अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 13 और 15 समथिंग, तो उसमें फरमाते हैं कि जब भी किसी इंसान को पैदा करते हैं ना, तो उसकी जो गर्दन के गोल है ना, उसमें उसकी सारी तकदीर लिखते हैं. गर्दन का जो गोल यानी पीछे का हिस्सा जो है उस यानी गर्दन का गोल जो है उसमें उसकी सारी तकदीर लिखी होती है, ठीक है. जैसे वो कब पैदा होगा, वो कब मरेगा और वगैरह वगैरह. और अब एक और सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि हमने फॉर एग्जांपल देखिए, सवाल यह है कि क्या तकदीर बदल सकती है. जी हाँ, बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है. दुआ करने से तकदीर बदल सकती है. देखिए मैं एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने एग्ज़ाम दिया है लेकिन आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, कुछ सवाल ऐसे आए जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया और आपने गलत आंसर्स लिखे, ठीक है. लेकिन आधे से ज़्यादा पेपर आपने गलत लिखा है, आधा पेपर आपने ठीक लिखा है. तो आप घर पहुंचते हैं, एग्ज़ाम दे के स्कूल से घर पहुंचते हैं. घर में आप क्या करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, क्योंकि आपको डर होता है ना अपने पेरेंट्स का. उन्होंने आपको बोला होता है कि अगर आप फेल हो गए तो मतलब धमकी दी गई होती है कि अगर आप फेल हो गए तो आपके साथ ऐसा हम करेंगे, आपको घर से ही बाहर निकालेंगे या आपको खाना नहीं देंगे, ऐसा, ठीक है. तो इसका मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप दुआ करेंगे ना अल्लाह ताला के सामने तो आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी तकदीर जो है वो बदल सकती है. और अब एक और सवाल कि किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है. देखिए जो दुआ है ना, अल्लाह ताला हर एक की दुआ कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अर्रहमान और अर्रहीम है. ये कुरान में भी बयान किया गया है. इवन जब हम शुरू करते हैं ना, तब हम क्या पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी मैं पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, और मैं शुरू करती हूँ जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है. रहमान यानी दुनिया में सब पे रहम करने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो. और रहीम यानी क़यामत के दिन सिर्फ मुसलमानों पर रहम करने वाला, ठीक है.